سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، کس زبان کی طاقت جو کما حقو بیان کر سکے۔ آپ کی پوری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ یقیناً اگر آپ دیکھیں تو بے مثل و بے مثال نظر آتا ہے۔ ہر وقت کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ جو جہاں سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا ہے، آپ نے اس کی مدد فوراً کی ہے۔ چاہے کوئی عرب سے پکارے، عجم سے پکارے، جہاں سے بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا گیا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کی مدد فرمائی ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک عجمی قافلے کی دستگیری میرے سرکار غوث اعظم نے فرمائی۔ ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں، بعض مشائخ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں بیٹھے تھے کہ آپ نے اٹھ کر اپنی کھڑاؤنیں پہنی اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد سخت آواز میں اپنا ایک کھڑاؤن پکڑ کر ہوا میں پھینکا، جو ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیے۔ پھر دوسرا پھینکا، جو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ہم میں سے کسی کی یہ ہمت، یہ جرأت نہ ہوئی کہ حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ہم لوگ خاموش رہے۔ تقریباً 1 ماہ گزرنے کے بعد بلاد عجم سے ایک کارواں بغداد پہنچا تو میر کارواں کہنے لگا کہ ہمارے پاس حضرت غوث اعظم کے لیے نذر ہے۔ لوگوں نے آپ سے ذکر کیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جا کر لوگوں نے کہا کہ ایک قافلہ آیا ہے اور میر کارواں کہتا ہے کہ ہمارے پاس حضور کے لیے کچھ نذر ہے۔ لوگوں نے جب آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نذر لے آؤ۔ قافلہ والوں نے ہمیں 1 من ریشمی کپڑا اونی، جب میرے سرکار غوث اعظم نے فرمایا لے آؤ تو یہ لوگ گئے۔ قافلہ والوں نے کیا دیا؟ 1 من ریشمی کپڑا، اونی کپڑا، اور بہت سا سونا، اور وہ کھرauنے جو 1 مہینہ پہلے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھینکا تھا اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ ان لوگوں کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے جو کھراؤن کو پھینکتے ہوئے دیکھا، وہی کھراؤن اور وہ نذر ہمارے حوالے ان لوگوں نے کیا۔ چنانچہ دریافت ہم لوگوں نے کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کھراؤنے اور یہ نذر سرکار غوث اعظم کے لیے تم دے رہے ہو، ذرا کچھ واقعہ بھی تو بتا دو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم 3 سفر بروز اتوار ایک جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ یکایک
ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا. ان کے 2 سردار تھے، وہ لوگ ہمارے مال و اسباب لوٹ کر لے گئے اور بعض مسافروں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا. قافلہ لٹ چکنے کے بعد پاس ہی ایک وادی میں مال تقسیم کرنے لگے وہ لوگ. ہم وہاں پکارنے لگے اور پکار کر کہا کہ اگر اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد کریں، تو ہم اتنی نذر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں پکارے؟ جنگل میں پکارے. جب ہمارا مال و متاع لٹ گیا اور بہت سارے مسافروں کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، تو اس وقت ہم نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا کہ اگر اس وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مدد فرمائے تو ہم اتنی رقم یا اتنا نذر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. ہمیں اسی اثنا میں وادی میں ایسے نعروں کی آواز سنائی دی کہ جس سے ساری وادی گونج اٹھی. ان لوگوں کا بیان ہے کہ جب ہم نے ایسا کہا تو ایک آواز، نعروں کی آواز گونجنے لگی اور وادی بالکل ساری وادی گونج اٹھی اور وہ ڈاکو دہشت زدہ ہو گئے. ہمارا خیال ہوا کہ ان ڈاکوؤں کو دوسرے ڈاکوؤں نے گھیر لیا ہے اور یہ بھی اب لوٹے جائیں گے، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے. چنانچہ یہ ہمارا خیال تھا کہ ان ڈاکوؤں پر کوئی دوسرا ڈاکو حملہ آور ہو گیا. مگر تھوڑی دیر بعد چند ڈاکوؤں کو میں نے دیکھا کہ ہانپتے کانپتے ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنا مال واپس لے لو اور وہاں چل کر دیکھو ہم پر کیا گزری ہے. ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دونوں سردار مردہ پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس بھیگی ہوئی ایک ایک کھڑاؤن جو پڑی ہوئی ہے. ہمارے مال و متاع واپس کرتے ہوئے کہنے لگے یہ کوئی سربستہ راز ہے جسے ہم سمجھ نہیں پائے. اللہ اکبر! گویا ڈاکو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سربستہ کوئی راز ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کھراؤن کا آنا اور ایک ایک ہمارے سردار کو لگنا اور اس کا مر جانا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. چنانچہ ان ڈاکوؤں نے اسی وقت سارا مال ہمیں واپس کر دیا. اب واپس کیا ہے، ہم لوگ واپس ہوئے ہیں اور وہاں سے خوشی ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جب ہمارے دل کو راحت و اطمینان ہو گیا، جب ہم نے سکون پا لیا تو ہم نے یہ تصور کیا اور یہ خیال کیا کہ سب سے پہلے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس ولی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جس ولی نے ہماری مدد اس بیابان چٹیل میدان کہیے یا جنگل میں کیا ہے جہاں کوئی ہمارا حامی اور ناصر اور مددگار نہیں تھا. ایسے عالم میں ہماری مدد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے. جب آپ نے ہماری مدد کیا ہے تو یقیناً سب سے پہلے ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور نذر پیش کرتے ہیں. یہ ہے مقام سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا.